أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. ولا تنکحوا المشرکات، اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمننا، جب تک وہ ایمان نہ لائے، ولأمۃ مؤمنۃ، اور البتہ کوئی بھی ایمان والی باندی، خیر، بہت بہتر ہے، من مشرکۃ، کسی بھی مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے، تمہیں پسند آئے، ولا تنکحوا المشرکین، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لائے، ولعبد مؤمن، اور البتہ ایک کوئی بھی ایمان والا غلام، خیر، بہت بہتر ہے، من مشرکین، کسی بھی مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مشرک آدمی تمہیں پسند آ جائے، تمہیں اچھا لگے، اولئک یدعون الی النار، یہ سب کے سب دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جل جلالہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے منع کر دیا ایمان والوں کو کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، ایمان والی عورتوں کو منع کر دیا کہ تم مشرکین مردوں سے نکاح نہ کرو، اور ایمان والے مردوں کو بھی منع کر دیا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مشرک مرد اور عورتیں جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، دعات الی النار ہے، اور اللہ جل جلالہ داعی الی الجنہ اور داعی الی المغفرہ ہے۔ تو گویا یہ اللہ جل جلالہ نے ان سب کی حرمت کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا کہ ایمان والے مشرکین سے نکاح دونوں کا آپس میں نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے حیض سے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هُوَ أَذًى، کہ یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس اپنی عورتوں سے دور رہو، جدا رہو اپنی عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے قربت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تو ان سے قربت نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ ان سے جمع نہ کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب یہ عورتیں پاک ہو گئیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم کیا ہے جانے کا، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ جل جلالہ پسند کرتے ہیں اس کی طرف بار بار رجوع کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور اللہ جل جلالہ پسند فرماتے ہیں متطہرین کو، خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرث لکم، یہ تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ایک باریک کنایہ استعمال کیا ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلق کا، کہ جس کو جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ گویا اس سے مقصود، جس طرح کھیتی سے مقصود پیداوار ہے، اس کا انتاج ہے، اسی طرح میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے اس سے صرف لذت حاصل کرنا یا جنسی تسکین اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کا وجود اور اس کی بقا ہے، وہ اس کا چونکہ ایک ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے اس نیت سے جانا چاہیے، اپنی بیوی سے ملنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کہتی نساؤکم حرث لکم میں گویا اللہ جل جلالہ
یہ بھی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جسم نسوانی کا جو عضو جو حصہ وہ اس قابل ہے کہ وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگلا حصہ ہے اس میں آنا چاہیے۔ پچھلا حصہ جو ہے اس سے شرعاً منع کیا ہے کہ اس میں آنا کو حرام قرار دیا ہے، چونکہ اس سے کوئی یہ کھیتی کے کام آتا نہیں ہے کہ اس سے بچہ پیدا ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ بھی اللہ جل جلالہ نے فرمائی فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ جب یہ تمہاری کھیتی ہے تو پھر اس میں تم جہاں سے بھی آؤ، یعنی آگے سے پیچھے سے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف حصہ اگلا والا ہو، پچھلا والا حصہ نہ ہو۔ یہ اللہ جل جلالہ گویا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں۔ اور یہ اس لیے کہ یہودیوں میں یہ مشہور تھا، وہ کہتے تھے کہ جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے اگلے حصے میں ہی کیوں نہ ہو لیکن پیچھے کی طرف سے ملے ان سے، تو اس کی اولاد جو ہوتی ہیں وہ بینگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے اس نظریے کو فاسد اور غلط قرار دے کر اللہ نے فرمایا کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، جہاں سے تم چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے آگے کچھ اعمال آگے بھیج دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تم اللہ سے ملنے والے ہو، تمہاری ملاقات ہوگی اللہ سے، تو اس کے لیے تیاری کر لو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ جل جلالہ کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کر لو، وتصلحوا، اور اصلاح کر لو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، اس کے لیے تم آڑ نہ بناؤ اللہ کو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اللہ جل جلالہ کے نام کی قسمیں کھائی، صحابہ کے زمانے میں اس طرح ہوا۔ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، لیکن اس نے ایک ایسی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یہ کفالت میں تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، خرچہ برداشت کرتے تھے، انہوں نے قسم کھایا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد ان کو اتنا دکھ پہنچا، اتنا صدمہ ہوا، مشہور واقعہ ہے افق کے معاملے میں، تو انہوں نے پھر قسم کھا کر فرمایا کہ میں مصطح کو آئندہ کوئی خرچہ نہیں دوں گا۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے قرآن کی آیتیں اتاری کہ جو فضل والے لوگ ہیں ان کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھائے کہ ذی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ دینے سے رک جائیں گے۔ الا یحبون ان یغفر اللہ لہم، اللہ کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو بخش دے؟ تو گویا اللہ جل جلالہ ان کو منع کر دے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح کی قسمیں کوئی نہ کھائے کہ پھر وہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، اور صلح نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا ہے، روح المعانی کی تفسیر والے نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی اپنے ایک رشتہ دار سے، فرمایا کہ میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا، اور ان کی بیوی سے جو ان کا اور بیوی کا آپس میں جو جھگڑا ہے اس میں اصلاح بھی نہیں کروں گا، ان کا دونوں کا جوڑ بھی نہیں بٹاؤں گا۔ تو اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیتیں اتار دیں۔ تو بہرحال یہ عام آیت ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی قسم نہ کھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ دیکھ لے کہ وہ کام کرنا بہتر ہے، تو اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ تم بچ جاؤ گے نیکی کرنے سے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرنے سے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ جل جلالہ تمہیں نہیں پکڑتے لغو قسم میں جو تم قسمیں کھاتے ہو۔ لغو میں اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، جو تم قسمیں کھاتے ہو ان میں جو لغو قسم کی قسمیں ہیں اس پر اللہ پاک تمہاری پکڑ نہیں فرماتے۔ اس سے مراد کون سی قسم ہے؟ اس سے مراد دو طرح کی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے کہ جو خاص طور سے عرب لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ آدمی الفاظ تو قسم کے استعمال کر لے لیکن اس سے مقصود اس کا قسم نہ ہو، بلکہ وہ ایک تکیہ کلام کے طور پر، جس طرح عرب لوگ کہتے ہیں واللہ واللہ،
बार 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 बातों में वो अल्लाह का नाम की कसम खाते हैं, तो इसको लघु कसम कहते हैं। इसलिए कि मकसूद उनका कसम खाना नहीं होता, बल्कि मकसूद उनका वो एक तकिया कलाम बन चुका है, अपनी बात की ताकीद के लिए, उसकी तायीद के लिए इस लफ्ज़ को बार बार लाते हैं। दूसरी किस्म वो है कि कोई आदमी कसम की ही इरादे से कसम का ये अल्फाज इस्तेमाल करे, और इरादा भी कसम ही का हो, लेकिन माजी में किसी काम से मुताल्लिक़ हो और उसको 100% यकीन हो कि वो ये समझता हो कि जो मैं कसम खा रहा हूँ जिस बात पर, ये बात बिल्कुल ऐसा ही है, फिर बाद में वो खिलाफ वाक़या निकले, ऐसा हो नहीं, तो इसको भी लघु क़स्म में शुमार किया है उलमा ने। तो इस पर पकड़ नहीं है किसी की, या माफ़ है। लेकिन कसम में बहरहाल एहतियात करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा हर बात पर अल्लाह के नाम का लिहाज रखना चाहिए, उसकी कस्में नहीं करनी चाहिए। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, बल्कि लेकिन अल्लाह पाक तुम्हें पकड़ते हैं उस पर कि जो तुम्हारे दिलों से तुमने कस्में खाई है। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाले हैं और बुर्दबार हैं। आगे फिर ईला का भी मसला है, और फिर उसके बाद फ़ौरन तलाक़ का भी मसला शुरू होता है। तो इस वजह से इन दोनों मसलों को एक साथ इंशाअल्लाह फिर बयान कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।